لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي عليه السلام. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصائب الحسين عليه السلام وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في جد امتی. صلوات اللہم. واجب الاحترام عزاداران امام حسین علیہ السلام، آپ کے سامنے روزانہ اللہ کی لارحت کتاب سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. اور کیونکہ ایام عزا ہیں، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو سمجھنے کے دن ہیں، تو سید الشہداء علیہ السلام کا بھی ایک فرمان روزانہ تلاوت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کے اندر مولا حسین علیہ السلام نے اپنے اس قربانی کے مقصد کو بیان فرمایا کہ میرا کربلا آنے کا مقصد کیا ہے، قربانی دینے کا مقصد کیا ہے. اور میں اول دن سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اور آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور قوم شیعہ کے ادنے سے ایک نمائندے ہونے کی حیثیت سے عالم اسلام کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ جو مقصد ہمارے مولا حسین کا تھا آج بھی ہمارا وہی مقصد ہے. اور مولا حسین علیہ السلام نے مدینے سے روانہ ہوتے وقت یہ فرمایا: انی لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. دنیا والوں، میں جھگڑے کے لیے نہیں، سرکشی کے لیے نہیں، فتنہ و فساد کے لیے نہیں، کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا جا رہا ہوں. اور آج ہماری مجالس کا مقصد بھی اصلاح امت پیغمبر ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نیکیوں کی دعوت دینا ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے اور معاشرے کو بچانا بھی ہے. اور اسی طرح سید الشہداء علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا: وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نانا مصطفیٰ کی عظمت اور سیرت کیا ہے. وَأَبِي علی ابن ابی طالب. اور میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت اور کردار کیا ہے. کیونکہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں، نصف کے قریب ہماری مجالس الحمدللہ خیر و عافیت سے گزر چکی ہیں. عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے بیان کرنے کی اور سیرت بیان کرنے کی کوشش کرتا رہا. اگر آپ اجازت دیں تو آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے مولا علی علیہ السلام کی عظمت اور سیرت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم سب کا پروگرام ہے، اگر سب کا پروگرام ہے مل کے تو آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری.
دوستو خوش نصیب ہیں ہم، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے علی جیسا امام عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیے گا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، حکومتیں اس ذکر کو مٹانا چاہتی تھیں، اس ہستی کی یاد امیر المومنین کی مٹانا چاہتی تھیں۔ نام علی رکھنا جرم تھا، محبت علی جرم تھا۔ حکومتیں ختم ہو گئیں، خزانے ختم ہو گئے، لکھنے والے چلے گئے، پڑھنے والے چلے گئے، سننے والے ختم ہو گئے، سنانے والے ختم ہو گئے۔ 1400 سال کے بعد تاریخ نے لکھا، ہمارا مولا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، اور قیامت تک علی علی رہے گا۔ اور دوستو بزرگوں، دستور زمانہ ہے، لوگ اچھے خاصے شخصیت کے پیچھے پڑ جائیں نا، اس کے بڑے بڑے عیب تلاش کر کے لاتے ہیں۔ 1400 سال میں اللہ نے آقا امیر المومنین کو ایسا باکمال بنایا، تلاش کرنے کے باوجود بھی اس ہستی میں کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس ہستی کو بے مثال عظمتیں عطا فرمائیں۔ اگر آپ تھک نہیں گئے تو چند عظمتیں آقا امیر المومنین کی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس ہستی کی پہلی عظمت یہ ہے، اولین و آخرین میں اللہ نے کسی کو یہ اعزاز نہیں دیا، آیا بھی اللہ کے گھر میں ہو، بھئی توجہ کیجئے گا، گیا بھی اللہ کے گھر سے ہو، بولے گا علی فی بیت اللہ، یہ عظمت امیر المومنین ہے۔ مولا حسین کے بابا کی یہ عظمت ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں تشریف لائے۔ اور دوستو بزرگوں، آج بات اعتراض ہوتا ہے نا کہ جی ہر کام شیعہ قرآن سے دکھائیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ میں قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ ہے پروگرام سب دوستوں کا؟ الحمدللہ مجھے 14 سے زیادہ آیتیں قرآن کی آتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی کعبہ میں کیوں تشریف لائے۔ سننا چاہتے ہیں جواب؟ جن جن کا پروگرام ہے سب مل کر پھر نعرہ سنا دیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا مِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ جب فرعون کے چنگل سے آزاد ہو گئے، اس وقت اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ اپنی قوم کو اب حکم دو، اقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز پڑھیں۔ اب جب نماز کا حکم آیا، حضرت موسیٰ عرض کرتے میرے اللہ، نماز کے لیے تو ضروری ہے کہ کسی طرف رخ کر کے قبلہ رخ نماز کو ادا کیا جائے۔ میرے اللہ، میں اپنی امت کو قبلہ کون سا بتاؤں؟ آواز خالق کا ہی، ان تبوّأ لقومکما مصر بیوتا، اپنی قوم کو حکم دو وقت نماز آئے تیرے گھر کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کریں۔ اب پڑھیں اہل سنت کی تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی اپنی اسی سورہ یونس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ نے بنی اسرائیل کا قبلہ حضرت موسیٰ کا گھر اسی لیے بنایا، وہاں ان کے جانشین حضرت ہارون کی ولادت ہوئی تھی، سر اٹھانا اصول مل گیا۔ جہاں حضرت موسیٰ کا جانشین پیدا ہوا وہ بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، جہاں محمد کا جانشین پیدا ہوا وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ نہیں مجمع کافی تعداد میں ہے، نعرہ آپ سب نے بہت ڈھیلا لگایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، توجہ سے بانو ہوتا۔ اللہ نے ہمیں ایسا عظیم امام عطا فرمایا جو اللہ کے گھر میں آیا، اللہ اکبر۔ اور اتنی عظمتیں ہیں اس ہستی کی کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آقا امیر المومنین کو ایک اور اعزاز عطا فرمایا، وہ اعزاز یہ ہے کہ جب کعبہ میں تشریف لائے، اور یہاں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ فضائل ہیں جو مولا علی نے خود اپنی زبان سے بیان فرمائے۔ میں مستند چیزیں پڑھنے کا عادی ہوں، وہ روایتیں پڑھتا ہوں کہ جو معتبر ہیں، مستند ہیں۔
اب مولا امیر المومنین کی زندگی کے آخری ایام ہیں. ساسا بن سوہان امیر المومنین کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یا علی ایک سوال ہے میرا. مولا فرماتے پوچھو. مولا سوال یہ ہے آپ افضل ہیں یا باقی انبیاء افضل ہیں؟ اب مولا نے جو ارشاد فرمائے تفصیلی تو عرض نہیں کر سکتا, ایک دو اشارے عرض کرتا ہوں. مولا فرماتے کہ اپنے منہ سے تعریف کرنا اچھی چیز نہیں ہوتی, لیکن قرآن یہ کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث, اللہ جو نعمت دے پھر اس کا اظہار کرنا بھی شکر کا درجہ رکھتا ہے. سن ساسا, اللہ نے تیرے ایمان کو وہ عظمتیں عطا کی ہیں. اللہ نے ایک نبی کا ذکر کیا, حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کا عرصہ تبلیغ کرتے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ بیوی نافرمان, بیٹا بھی جہنمی, بیوی بھی جہنم میں جائے گی, بیٹا بھی جہنم میں جائے گا. ساسا آپ انصاف کر, نوح نبی وہ جس کی بیوی بھی جہنمی, بیٹا بھی جہنمی. مجھ علی کو دیکھ, اللہ نے مجھے زہرا جیسی بیوی دی ہے, حسنین جیسے بیٹے دیے ہیں. ایک اور عظمت آقا امیر المومنین کی جو میری بات سے متصل ہے. ساسا سوال کرتے مولا یہ فرمائیں آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ افضل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ عیسیٰ کی ماں حضرت مریم بیت المقدس میں اللہ کے گھر میں رہتی تھی, لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا آواز قدرت آئی یا مریم اخرجی ھذا بیت العبادہ لا بیت العبادہ لا بیت الولادہ. مریم یہاں سے چلی جا, یہ عبادت کی جگہ ہے. بھائی توجہ کرنا, یہ بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے. ساسا مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے نکالا گیا, میری ماں کو علی کی وجہ سے کعبہ میں بلایا گیا. خدا آپ کو سلامت فرمائے, آپ کی محبتیں ہیں, لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ نعرہ ابھی آدھے مجمع تک چلا ہے. کہ باقی دوستوں تک گفتگو صحیح آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے؟ اگر جا رہی ہے تو آخر سے بھی ایک دوست تائید فرما کر نعرہ لگانا, بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے. سب مل کر نعرہ لگائیں پیچھے کی طرف سے. خدا آپ کو سلامت فرمائے, آپ کی محبت ہے. اللہ ہمیشہ امیر المومنین اور ان کی اولاد کی محبت ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائے. اللہ نے اس ہستی کا مقدر بڑا عجیب بنایا. کعبہ میں تشریف لائے, 3 دن کے بعد پیغمبر جب جاتے ہیں استقبال کرنے کے لیے, باہر لے کر آئے, بھائی کو سینے سے لگایا, چچی جان سے پوچھا چچی جان کو خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ نہیں میرا لال محمد 3 دن تک انبیاء سلامی کے لیے آتے رہے, کھانا جنت سے آتا رہا. ہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے آپ کا بھائی دنیا میں آیا ہے نا, اس نے آنکھ نہیں کھولی, کوئی غذا نہیں کھائی, دودھ نہیں پیا. اچھا اب تاریخ سے کہتی ہے اپنی چچی کے ہاتھوں سے جیسے پیغمبر نے آقا امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, گویا رحل رسالت پہ قرآن ناطق آیا, فوراً آنکھیں کھولی. پیغمبر نے مسکرا کر کہا یا علی کیا وجہ ہے 3 دن تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ یا رسول اللہ کعبہ کے اندر بت تھے, میری آنکھیں ہیں عین اللہ, میں چاہتا تھا دنیا میں آ کر چہرے مصطفیٰ کی زیارت کروں, اسی لیے میں نے آنکھیں نہیں کھولی. اب پیغمبر نے یہ اعزاز عطا کیا, یا علی خصصتنی بالنظر خصصتک للعلم. علی 3 دن تک تو نے نگاہ بند رکھی محمد کے دیدار کے لیے, جا محمد نے تجھے اپنا سارا علم عطا کر دیا. توجہ سے احباب محترم, اللہ نے اس ہستی کو بڑا عجیب مقدر عطا فرمایا. اور یاد رکھیے گا کعبہ میں آنا یہ مولا علی کا اعزاز نہیں, ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. اچھا کیا خیال ہے میرے دوست و بزرگوں, اگر مولا علی علیہ السلام کعبہ میں نہ آتے تو علی نہ تھے؟ علی تھے. یہ امیر المومنین کا اعزاز نہیں ہے
کہ جب خلافت بلا فصل ملی غدیر کے مقام پر، ایک شاعر آیا، اس نے آ کر اس طرح آقا امیر المومنین کو خراج عقیدت پیش کیا، یا علی میں تجھے مبارک دینے نہیں آیا، بھئی توجہ کرنا مومنین، یا علی میں تجھے مبارک دینے نہیں آیا۔ آقا مسکرا کر فرماتے ہیں تو پھر کرنے کیا آئے ہو؟ میں ولایت کو مبارک دینے آیا ہوں، ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا ولی مل گیا۔ اسی طرح کعبہ میں آنا امیر المومنین کا اعزاز نہیں، یہ کعبے کی عظمت ہے کہ اللہ نے کعبے کو شرف بخشا امیر المومنین کے وجود کے ذریعے۔ اس ہستی کا مقام بڑا بلند ہے، اللہ نے ہمیں اس عظیم ہستی کی محبت عطا فرمائی۔ اور ایک جملہ، اور آج کیونکہ تھوڑی مناسبت ہے، میں اجازت دیں تو چاہوں گا کہ میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی عظمت پر پوری مکمل مجلس آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ حق بنتا ہے ان ہستیوں کی مناسبت سے اپنی نسلوں کو بتایا جائے کہ جس ہستی کا علم ہم اپنے گھروں پر فخر کے ساتھ لگاتے ہیں، اللہ نے اس ہستی کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اجازت آپ دوستوں کی کہ حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت سیرت کو آپ کے سامنے اور بیان کر دیا جائے۔ اگر سب کا بیان ہے، سب کا پروگرام ہے تو بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ میں روزانہ کی گفتگو میں آپ مومنین کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، اللہ نے ہمیں بے مثال گھرانے کی محبت عطا فرمائی۔ جس ہستی کی سیرت اور کردار کو اٹھا کر دیکھیں، اپنی جگہ ایک روشن ستارہ نظر آتا ہے۔ انہی آل محمد کے گھرانے میں حضرت ابو الفضل العباس کی سیرت اور کردار کو پڑھیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی خواہش کریں کہ اللہ مجھے عباس جیسا بیٹا عطا کرے۔ بھئی توجہ کرنا مومنین، یہ مقام حضرت عباس ہے۔ اور میں عام طور پہ رباعیاں پڑھتا نہیں، لیکن رات کو ایک ذہن میں رباعی آ گئی تھی، عرض کر دی تھی، اگر اب بھی ایک رباعی ذہن میں آ رہی ہے حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت کی، ہے اجازت آپ کے سامنے وہ رباعی عرض کر دوں؟ جی پچھلے دوستوں کا بھی پروگرام ہے۔ یہ حضرت عباس کا جو اسم مبارک ہے نا، اس کے 4 لفظ ہیں، عین، بے، الف اور سین۔ محسن نقوی کی بہترین ربائی وہ کہتے ہیں، چن لی خیال نے ازل سے علی کی عین، چن لی خیال نے ازل سے علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الف کا یہ سراپا یہ دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ توجہ سے بانی محترم، ایسی عظیم ہستی کی اللہ نے ہمیں نوکری اور خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ اور حضرت عباس کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ آقا امیر المومنین ایک دن اپنے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں، اور یاد رکھیے گا کربلا حادثہ نہیں، کربلا ایک نظام ہے جس کے لیے معصومین نے تیاری کی ہے۔ کربلا میں پیغمبر کا بھی حصہ ہے، امیر المومنین کی بھی نمائندگی ہے، مولا حسن مجتبیٰ کا بھی حصہ ہے، اور آل محمد نے ہر حوالے سے کوشش کی ہے کہ کربلا میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو۔ اور حضرت امیر المومنین یہی فرماتے ہیں اپنے بھائی سے، بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی خاتون سے شادی کروں جس کا قبیلہ اتنا معتبر، بہادر، جری اور شجاع ہو، اللہ مجھے اس خاتون سے ایک بیٹا عطا کرے، جس طرح میں محمد کا مددگار تھا اسی طرح وہ حسین کا مددگار بنے۔ علم الانساب کے ماہر تھے حضرت عقیل، انہوں نے فرمایا پھر بہترین خاندان ہے خاندان کلابیہ، جناب حزام ان کی بیٹی، اور اتفاق یہ ہے کہ ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ ان کا رشتہ لینے کے لیے میں جاتا ہوں، رشتہ لے کر آتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح کا آپ بیٹا چاہتے ہیں اللہ آپ کو اسی بیوی کے بطن سے عطا کرے گا۔ اب حضرت عقیل علیہ السلام ایک عالم دین کے جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر رشتہ قابل ذکر ہونا
فخر والا ہو تو رشتہ پیش کرنے والا بڑے فخر انداز کے ساتھ پیش کرتا ہے، میں فلاں کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں۔ اب حضرت عقیل رشتہ لے کر آئے اور آ کر جناب حزام کو یہ پیغام سنایا، سنو حزام، میں رشتہ اس علی کے لیے لے کر آیا ہوں جو الف سے امین اللہ ہے، با سے باب اللہ ہے، تا سے تقدیر اللہ ہے، سا سے ثمرت اللہ ہے، خا سے خیارت اللہ ہے، دال سے دلیل اللہ ہے، ہا سے حبل اللہ ہے، زال سے ذکر اللہ ہے۔ توجہ ہے صاحبان محترم، اس ہستی کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں جو سین سے ساقی کوثر ہے، شین سے شاکر باللہ ہے، سین سے سیف اللہ ہے، ضاد سے ضامن خلق اللہ ہے، لام سے لسان اللہ ہے، عین سے عین اللہ ہے، غین سے غلبت اللہ ہے، یا سے ید اللہ ہے۔ اس کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ جناب حزام آئے اور آ کر اپنے اہل و عیال کو بتایا، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اس سے بڑی برکت کیا سعادت ہوگی، ہمارے گھر اس ہستی کا رشتہ آیا ہے کہ جو نفس رسول ہے، جو امیر المومنین ہے، جو قسیم النار والجنہ ہے، رشتے کو قبول کیا گیا۔ اسی لیے آل محمد کی تعلیمات یہ ہیں، کف کا مطلب یہ نہیں کہ کوٹھی ہو تو مقابلے میں بھی کوٹھی ہو، کف کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر ایم بی بی ایس ہے تو بدلے میں بھی ایم بی بی ایس ہو، کف کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے تو جہاں رشتہ کرو وہ بچی بھی مومنہ ہونی چاہیے، تاکہ ایسا گھر تلاش کرو۔ مقصد دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ شادی کا جو ہدف ہے۔ آج حضرت عباس کی عظمت کا یہ جملہ سنتے جاؤ، آقا امیر المومنین نے جو ہمیں متوجہ فرمایا کہ خاندانوں کو جوڑنے کا مقصد یہ ہے ایسی نسلیں مہیا ہو جائیں تم بھی در علی کے حقدار رہو، تمہاری نسلیں بھی اس گھر کی وفادار رہیں۔ اسی لیے یہ رشتہ تلاش کیا گیا۔ اس رشتے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مشن خدا کی مدد کرنا، مشن خدا کے لیے معین و مددگار بنانا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ سجدہ شکر ادا کیا حضرت عباس کی والدہ نے کہ میرے اللہ تو نے مجھے در زہرا کی کنیزی کا موقع عطا فرمایا۔ اور تاریخ نے لکھا ماں باپ کی خصلتیں اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ اب کیونکہ یہ زوجہ بن کر آئی تھی لیکن جیسی در جناب سیدہ پر پہنچی اتنی اور اتر کر سجدہ شکر ادا کر کے یہ کہا میرے اللہ گواہ رہنا میں در زہرا کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ نام فاطمہ تھا لیکن کہا یا علی مجھے اس نام سے نہ پکارا کریں، آپ جب مجھے فاطمہ کہتے ہیں حسن اور حسین کو ماں کی یاد آتی ہے، لہٰذا مجھے ام البنین کہا کریں۔ کیوں؟ میں ان بچوں کی ماں بن کر نہیں آئی، میں ان بچوں کی خدمتگار بن کر آئی ہوں۔ اب غور کرنا، جب ماں کی وفا ایسی ہے تو بیٹا کتنا بڑا وفادار ہوگا۔ اور مختصر عرض کروں کہ آقا امیر المومنین کی نماز شب کی دعا کو حضرت عباس کہتے ہیں۔ حضرت عباس کے کچھ منفرد اعزاز ہیں جو اللہ نے اس ہستی کو عطا فرمائے۔ اس ہستی کا پہلا اعزاز یہ ہے کہ حضرت کا لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ کیا لقب ہے؟ قمر کہتے ہیں چاند، بنی ہاشم یعنی آل بنو ہاشم، تمام بنی ہاشم میں پیغمبر بھی ہیں، آقا امیر المومنین بھی ہیں، حسنین شریفین بھی ہیں۔ اس پورے خانوادے میں اپنے آپ کو ہاشمیوں کا چاند کہلوانا یہ حضرت عباس کا خصوصی اعزاز ہے۔ اور دوسرا میرے دوستو بزرگوں، حضرت عباس کے جو القاب ہیں نا ان پہ غور کرنا۔ حضرت کا اکثر نام پکارا جاتا ہے مولا غازی عباس، نام تو عباس ہے، غازی لقب ہے، اور یہ تب دیا جاتا ہے جب میدان جنگ میں شریک ہونا، اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو تو اس کو شہید، واپس آ جائے تو اس کو غازی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس ہستی کو یہ اعزاز عطا کیا کہ میدان جہاد سے زندہ ہو تو واپس نہ آ سکے لیکن کوئی ایسی شان کے ساتھ واپس پلٹے کہ قیامت تک جب بھی لفظ غازی بولا جائے گا، چلے تھوڑی سی وضاحت کر دوں نوجوان دوستوں کو سمجھ آ سکے۔ اللہ کی راہ کا جہاد آج کا نہیں، جب سے نبوت کا سلسلہ، جہاد کا سلسلہ، غازی لاکھوں کی تعداد میں
مجاہد لاکھوں کی تعداد میں میدان جہاد میں گئے، لڑ کر مر گئے تو شہید، بچ کر زندہ آئے تو غازی، لیکن اپنے اپنے دور کے اندر کوئی اتنا کارنامہ سر انجام دیا حضرت ام البنین کے لال نے کہ قیامت تک جب بھی لفظ غازی بولا جائے گا نہ کسی نبی کا نام ذہن میں آئے گا، نہ ولی کا نام آئے گا، حضرت عباس کا نام ذہن میں آئے گا۔ اللہ نے اس ہستی کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اور اسی طرح یہ اعتراض ہوتا ہے قوم شیعہ پر، جی شیعہ علم لگاتے ہیں، علم نکالتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے دوستو بزرگو، یہ علم شیعوں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، یہ نوجوان نسلوں کو بتانا چاہیے۔ اور اہل سنت کا ایک درود تاج بھی بڑا مشہور ہے، الذی صاحب تاج والمراج والبراق، ذرا بولو میرے نال، اس میں آل کا ذکر نہیں، علم کا ذکر ہے کہ نبی پاک کون ہے؟ الذی صاحب تاج، دو تاج والے ہیں، والمراج، معراج والے ہیں، والبراق، براق والے ہیں، والعلم، علم والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ علم تھا تو ہے کہاں؟ بھائی ہر پارٹی کا منشور بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے۔ پاکستان کی جتنی جماعتیں ہیں ان کا علم بھی ہے، پاکستان کا بھی جھنڈا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام کا جھنڈا کون سا ہے؟ سب سے پہلے جنت سے علم حضرت شیش کے لیے لایا گیا، وہ علم نبیوں کے ذریعے چلتا 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 اسلام کی تاریخ تک علم اتنا مشہور ہو گیا کہ جنگ خیبر میں پیغمبر کو کہنا پڑا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ بھائی مرضی آپ کی مومنین، میں کلیجے کا زور لگا کر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ یاد رکھنا ذات کا مرد ہونا اور بات ہے، میدان کا مرد ہونا اور بات ہے۔ توجہ صاحبان محترم، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اچھا اہل سنت کی کتابیں ہیں کہ ساری رات صحابہ دعا کرتے رہے کہ کاش یہ علم کل ہمیں مل جائے۔ بھائی علم خالی علم نہیں ہے کہ لکڑی پر ایک کپڑے کا ٹکڑا، یہ علم اعزاز تمغوں کا خزانہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اسی لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کل جسے علم دوں گا وہ مرد بھی ہوگا، قرار بھی ہوگا، غیر فرار بھی ہوگا۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، واپس نہیں پلٹے گا جب تک خیبر کو فتح کر کے واپس نہ آئے۔ یاد رکھنا دوستو بزرگوں، پیغمبر نے یہ علم خیبر میں عباس کے بابا کو دیا، اور آقا امیر المومنین نے، وقت نہیں ہے تیزی سے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ علم اپنے بیٹے حضرت عباس کے حوالے کیا، اور حضرت عباس نے اس علم کی اس طرح حفاظت کی ہے، اس کی بقا کا خیال رکھا ہے۔ بڑے بڑے علمدار گزرے، حضرت جعفر طیار بھی علمدار تھے، امیر المومنین حیدر کرار بھی علمدار تھے۔ جب تک علم رہا، بھئی توجہ کرنا، علمدار علم واپس کیا، علمداری ختم۔ کوئی اتنا علم پر قبضہ ہے ام البنین کے لال کا کہ قیامت تک جب بھی لفظ علمدار بولا جائے گا نہ علی کا نام آئے گا، نہ ولی کا نام آئے گا، سخی عباس کا نام آئے گا۔ توجہ صاحبان محترم، اللہ نے ہمیں ایسی ہستیوں کی محبت عطا فرمائی۔ حضرت عباس کے اعزازات ہیں، اجازت دو چار اور اعزاز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ نے اس ہستی کو بلند مقام عطا فرمایا۔ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ مرتضی انصاری، وہ حضرت عباس کے روزے پر جب جاتے تھے تو ایک بندے نے ان سے سوال کیا، قبلہ آپ حضرت عباس کو کیا سمجھ کر جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں باب المعصومین سمجھ کر جاتا ہوں۔ بھائی غور کرنا مومنین، میں باب المعصومین، معصوم نہیں،
معصومین سمجھ کر جاتا ہوں۔ وہ بندہ کہنے لگا قبلہ میں سمجھا نہیں۔ قبلہ نے فرمایا 14 معصومین تک پہنچنے کے دروازے کو سخی عباس کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ 14 ہستیوں تک پہنچ جاؤں، ان تک پہنچنے کا دروازہ ہے حضرت عباس۔ ان کی منزلت بہت زیادہ ہے دوستو بزرگوں۔ اللہ نے اس ہستی کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ نیٹ کا دور ہے، سرچ کر سکتے ہیں نیٹ پر۔ اصول ہے تعمیر کنسٹرکشن کا، جس بلڈنگ کی بنیاد میں پانی ہوگا نا وہ بلڈنگ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یہ روضہ عباس کی کرامت ہے۔ آج بھی حضرت عباس کے روضے کا پانی طواف کر رہا ہے۔ یہ حضرت عباس کے روضے کی کرامت ہے۔ اور حضرت عباس کا ایک خاص منفرد جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ مولا حسن اور حسین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لباس جنت سے آئے۔ لباس حسنین مولا کے جنت سے آئے۔ حضرت عباس وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے بی بی زہرا خود لباس سی کر گئی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عباس کی یہ بھی عظمت ہے، اپنی نسلوں کو ہمیں فخر کے ساتھ بتانی چاہیے کہ مولا حسین وہ ہستی ہیں کہ جب جھولے میں سو رہے ہوتے تھے حضرت جبریل آ کر مولا حسین کا جھولا جھلاتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے گا جب شادی ہو گئی حضرت ام المنین سے اللہ نے یہ بیٹا عطا کر دیا، تاریخ نے یہ منظر لکھا، وہی حسین جس کا جھولا سید الملائکہ جھلاتا تھا، اسی سخی عباس کا جھولا مولا حسین خود جھلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اسی طرح امامت کے سائے میں بڑا ہوا۔ امیر المومنین نے شاہکار تربیت کا بنایا، وفا کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جنگ صفین کا میدان 12 یا 14 سال کا سن مبارک ہے حضرت عباس کا۔ امیر المومنین کا پروگرام بن گیا، غازی آج تو علی بن کر لڑ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ علی نے جس کی تربیت کی ہے، علی کے شاہکار عباس کی منزلت اور مقام کیا ہے۔ امیر المومنین کی زرہ پہنی، امیر المومنین کے ہتھیار اٹھائے، حضرت عباس نے آ کر حملہ کیا۔ اب جب حملہ کیا تو شام کی فوجوں میں کھلبلی پیدا ہو گئی کہ علی نے حملہ کر دیا، علی نے ہمارے فوجیوں کو فنار کر دیا۔ ایسے نہیں ڈرتے تھے کربلا کے میدان میں شامی۔ جب حضرت نے نقاب الٹ کر دکھایا پتہ چلا علی نہیں، علی کا بیٹا عباس لڑ رہا تھا۔ اب وہ سوچتے تھے کہ 12-14 سال کی عمر میں یہ شجاعت تھی، کربلا میں تو 34 سال کا سن تھا۔ اس وقت حضرت عباس کی جرأت اور بہادری کی کیا انتہا تھی۔ اور یہ وجہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی جو خاص صفت عظمت ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے امامت کے ساتھ وفا کرنا سکھایا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں ایسی بات نہیں کرتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن جب مولا کی عظمت کو کم کیا جائے گا تو پھر اس کو بتانا اہل منبر کی ذمہ داری ہے۔ مثلا ہمارے یہاں مصائبوں میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ حضرت عباس وہ غصے والے، وہ طاقت والے جوان ہیں کہ جو مولا حسین سے کنٹرول نہیں ہوتے۔ ان کے لیے کبھی بی بی سکینہ کو بلانا پڑتا ہے، کبھی بی بی زینب کا واسطہ دینا پڑتا ہے۔ نہ میرے دوستو، حضرت عباس مولا سے وفا کرنے والوں، اللہ آپ کو کربلا لے کر جائے۔ زیارت مولا عباس وہ ہے جو مولا صادق نے تعلیم دی ہے، اس کا جملہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مولا صادق اس طرح کربلا میں حضرت عباس کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولحسن والحسین۔ میں جعفر صادق امام اے حضرت عباس تیری قبر پر کھڑا ہو کر گواہی دے رہا ہوں کہ اے حضرت عباس تو اللہ کا بھی مطیع ہے، رسول اللہ کا بھی مطیع ہے، امیر المومنین کا بھی مطیع ہے، تو مولا حسن کا بھی مطیع ہے، اور تو مولا حسین کا بھی مطیع ہے۔ جی، جو مطیع ہوتا ہے وہ آگے باتیں نہیں کرتا، وہ حکم پر ٹال مٹول نہیں کرتا۔ اس لیے ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہ آپ کو لے جائے کربلا۔ بین الحرمین مولا حسین علیہ السلام کے روضے کے جو سامنے والا دروازہ ہے اس پر حضرت عباس کا ایک لقب لکھا ہوا ہے، باب الحسین، اور اس کے ساتھ ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کربلا کی جنگ 9 محرم کو ختم ہو جانی تھی، 9 محرم کو ختم ہو جانی تھی۔ عصر کے وقت فوجیں تیار ہو گئی حملے کے لیے، حضرت عباس کو بلایا، اور اس سے پہلے حضرت عباس جب بھی آتے
مولا فرماتے عباس ہم نے جنگ میں پہل نہیں کرنی. اب حضرت عباس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. مولا آپ فرماتے تھے نا جنگ میں پہل نہیں کرنی، لیکن مولا انہوں نے جنگ میں پہل کر دی ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اور اس حکم سے پہلے میں آپ کو چند جملے حضرت ابوالفضل العباس کی جو فصاحت و بلاغت کے ہیں نا وہ جملے بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین باب مدینۃ العلم کے وارث حضرت عباس کی علم اور خطبات کی برکت کیا تھی. یہ ہمارے نوجوان دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہے اجازت آپ دوستوں کی حضرت عباس کا ایک خطبہ تھوڑا سا تبرکاً آپ مومنین کے سامنے عرض کر دوں. جب مولا حسین علیہ السلام جانے لگے نا اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کربلا کی طرف، تو حضرت نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا عباس ان حاجیوں کو بتاؤ میں کون ہوں اور میرا مقصد کیا ہے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ پہلے اور آخری ہستی ہیں ابوالفضل العباس علیہ السلام جو کعبہ کی چھت پر چڑھے اور کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت عباس علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اس خطبے کے چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب کا پروگرام ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے تو حضرت کا کوئی خطبہ کوئی کلام بھی آپ تک پیش کرنا چاہیے. سارے پچھلے دوستوں کا بھی پروگرام ہے، جن جن کا پروگرام ہے سب مل کر بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زباں ہو کے بآواز بلند نعرہ حیدری. مجلس عزا کی قبولیت کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد. اب مومنین غور کرنا، حضرت عباس کون ہیں کہ جو امامت کے ترجمان بن کر کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے اور حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت ان قدوم ابی ہے. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو عزت دی حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. اللہ اکبر. بھئی حضرت عباس کے بھی بابا ہے نا مولا علی علیہ السلام. یہ نہیں فرمایا ہمارے بابا کے قدموں کی وجہ سے کعبہ کو عزت ملی، بلکہ فرمایا اللہ کی حمد ہے جس نے کعبہ کو عزت دی حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. اور کیا حضرت عباس کا فضائل کا خوبصورت جملہ ہے. یقیناً حضرت عباس سے محبت کرنے والے ہیں، جملے کا لطف لیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ من کانا بیت بالام سے سارا قبلہ تھا. لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ کل تک تو یہ بیت تھا، قبلہ بنائی تب ہے جب علی آئے ہیں. اللہ اکبر. یہ کل تک تو بیت تھا، قبلہ بنائی تب ہے کہ جب اس میں حسین کے بابا علی آئے ہیں. اور اس کے بعد حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا اتصدونا لطریقۃ الامامہ. مولا فرماتے ہیں کہ تم نے اس اپنے بزرگوں کی طرح اس ہستی کا راستہ روکا ہے کہ جو تم سے زیادہ کعبہ کا وارث ہے، جو تم سے زیادہ کعبہ پر حق رکھتا ہے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لولا حکمت اللہ الجلیلہ، اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی واسرار الخفیفہ، اور اللہ کے حکمت بھرے فیصلے نہ ہوتے، وہ اختیار الکعبہ، سر اٹھانا. حضرت عباس کا جملہ عرض کر رہا ہوں، پھر دہراتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اللہ کی حکمت نہ ہوتی، اللہ کے مخفی اسرار نہ ہوتے، کعبہ کو اختیار دیا جاتا. حسین کو کعبہ کے پاس آنے کی ضرورت نہ تھی، کعبہ مدینے جا کر حسین کا طواف کرتا. اللہ اکبر. یا اور اسی چیز کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا کہ بیان گر سرے شہادت کی تفسیر ہو جائے، بیان گر سرے شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. یہ سید الشہداء کا مقام ہے جو حضرت عباس نے بتایا کہ اگر کعبہ کو اختیار دیا جاتا میرا مولا چل کر نہ آتا، یہ کعبہ زیارت حسین کے لیے چل کر جاتا. اللہ اکبر. اس کے بعد مولا نے جو جملے ارشاد فرمائے، مولا فرماتے ہیں لو لم یکن مشیت مولا یا مجبورۃ من مشیت الرحمن لوقعت علیکم. مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرا مولا حسین اللہ کی مشیت کا تابع نہ ہوتا اور میں اپنے مولا کی مرضی کا تابع نہ ہوتا. اللہ اکبر. غور فرمائیں، اگر میرے مولا اللہ کے حکم کے تابع نہ ہوتے، میں مولا حسین کی مرضی کے تابع نہ ہوتا، تو میں تم پر اسی طرح ٹوٹ پڑتا جس طرح غضبناک باز چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو
اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو ختم کر دیتا ہے، میں یہی تم سب کا خاتمہ کر دیتا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نے دیکھیں کیسے فضائل 2 منٹ کے اندر حضرت نے بیان کر دیے، کعبہ کی عظمت بھی بتا دی کہ کل تک گھر تھا، قبلہ بنا علی کے قدموں کی وجہ سے، اگر کعبہ کو اختیار ہوتا حسین نہ آتے، کعبہ حسین کی زیارت کرتا۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ہے ہاتھ افسوس ہے تم لوگوں پر، سمن ضرور فن ضرور، پھر دیکھو غور کرو کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو۔ مولا فرماتے ہیں ممن ہوا شارب الخمر، ایک طرف وہ ہے جو شرابی ہے اور دوسری طرف کیا ہے، ممن ہوا ذاہب الکوثر، ایک طرف وہ ہے جو کوثر کا مالک ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں حضرت عباس کے، ایک طرف شرابی ہے، ایک طرف حوض کوثر کا مالک ہے، ایک طرف رجس من الشیطان ہے، ایک طرف وحی قرآن ہے، ایک طرف خواہشات نفسانی ہیں، ایک طرف آیات قرآنی ہیں۔ مولا فرماتے خود انصاف کرو کس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو، اگر اپنی دنیا عاقبت خراب کرنا چاہتے ہو تو یزیدیت کا ساتھ دو، آخرت میں علی کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہو تو حسین کا ساتھ دو۔ اب حضرت نے آخری جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، اب حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ سن لو وقد وقعتم، ایک بات تھی، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، گزشتہ مکے والے نبی پاک کو قتل کرنا چاہتے تھے، تم بنت پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے ہو، یاد رکھنا جب تک میرا بابا علی زندہ تھا کوئی پاک پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسی طرح جب تک عباس زندہ ہے کوئی میرے مولا حسین کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہی وہ مان تھا، یہی وہ آسرا تھا جس کے سہارے زہرا کی بیٹیاں جنگلوں میں چلی آئیں۔ اجرکم اللہ زادارو، اس ہستی کا مقام بڑا بلند ہے۔ علماء لکھتے ہیں کسی بھی معصوم سے مانگنا ہو نا، اس ہستی کو حضرت عباس کا واسطہ دو۔ عالم دین موجود ہیں ہمارے پاکستان کے، میں نے ان کی زبان سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عراقی بندہ، اس کے بیٹے کی آنکھ ختم ہو گئی، وہ عراق سے مشہد آیا امام رضا علیہ السلام کے روزے پر، اتفاق یہ کہ اس کا 10 دن کا ویزا تھا، روزانہ آتا امام رضا کی زری پر دعا کرتا، مولا میری بیٹے کی آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ جب آخری دن تھا نا تو اس نے ایک جملہ کہا، یا غریب الغربا، میں اس نگری سے آیا ہوں جہاں حضرت عباس کا روزہ ہے، آپ کو حضرت عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ کہ جس میں تیر لگا تھا، اگر میرا بیٹا ٹھیک نہ ہوا نا میں کربلا جا کر آپ کی کرم نوازی کی شکایت کروں گا کہ اس طرح 10 دن امام رضا کے دسترخوان پر رہا لیکن میرا بیٹا ٹھیک نہ ہوا۔ یہ کہتا ہے کہ یہ لفظ کہہ کر میں چل پڑا، پیچھے سے میرا بیٹا روتا ہوا آیا، دیکھا تو اس کی آنکھ ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے بیٹے سے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا بابا روتا اسی بات پر ہوں جیسے تو نے یہ الفاظ کہے نا، اس صاحب قبر والے میرے سامنے آئے، میری آنکھ پر ہاتھ پھیرا، میری آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور روتے ہوئے ایک جملہ کہا، اپنے باپ سے کہنا کربلا جا کر اجرکم اللہ، عباس کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، پہلے بھی عباس کے بڑے احسان ہیں آل محمد کے گھرانے پر۔ اجرکم اللہ، عزادارو اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ باب الحوائج ہے یہ ہستی، اس کے وسیلے سے مانگا کرو، اپنی نسلوں کو فخر کے ساتھ بتاؤ، ہم کوئی بے وارث نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں حضرت عباس جیسا سہارا دیا ہے، اللہ نے ہمیں حضرت عباس جیسی ہستی کی محبت عطا کی ہے، اس کا علم لگانا سعادت، اس کی ذات سے محبت کرنا ہمارے لیے سعادت۔ بس عقیدت کے 1-2 جملے تاکہ بچوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ تاریخ عزاداری ہندوستان والے نے لکھا، عزیز آباد ایک ارادہ ہے عباس آباد ہندوستان کا، وہاں وہ حضرت عباس کی شہادت کے موقع پر نا شبیہ بناتے تھے ایک نوجوان کو کہ اس کے بازو قلم ہوتے دکھاتے تھے، تو ایک دفعہ کوئی بندہ نہ ملا، انہوں نے ایک اہل سنت نوجوان کو کہا کہ آج مولا کی شبیہ بن جاؤ، اس طرح تمہارے بازو دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو رونا آ جائے۔ جب وہ شبیہ بن کر گیا نا،
اس کے رشتہ داروں کو پتہ چلا، انہوں نے غصے میں آ کر واقعاً اس کے بازو کاٹ دیے کہ تو وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ ماں چھڑانے آئی، ماں کو بھی مارا۔ اب ماں نے کہا میرا لال، سنتی ہوں جس کے شبیہ تو بنا تھا نا، یہ بڑا کریم ابن کریم ہے، یہ باب الحوائج ہے۔ روتے ہوئے ماں بیٹا امام بارگاہ علم عباس کے نیچے آئے، روتے روتے دعا کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں روایت کرتی ہے کہ ایک سیاہ برقع پوش بی بی میرے سامنے آئی اور اس نے آ کر کہا خاتون تو نہ رو، اللہ نے تجھے بھی ٹھیک کر دیا ہے، تیرے بیٹے کو بھی ٹھیک کر دیا ہے۔ یہ دیکھتی ہے کہ میرے زخم ٹھیک ہو چکے ہیں، میرا بیٹا بھی ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن زاروں قطار رو رہا ہے۔ یہ ماں بیٹے کے پاس آ کر کہتی ہے بیٹا تیرے بازو تو ٹھیک ہو گئے، روتا کس بات پر ہے؟ کہا اماں میرے سامنے گھوڑ سوار آیا تھا، اس نے مجھے کہا تو کھڑا ہو جا، میں نے کہا میرے تو بازو نہیں ہے، اس نے کہا میں جو تجھے کہہ رہا ہوں تو کھڑا ہو جا۔ یہ کہتا ہے ایسا روب تھا اس جوان کے اندر، جیسے اس نے کہا میں کھڑا ہو گیا، اللہ نے میرے بازو ٹھیک کر دیے۔ کیونکہ میں دکھ میں تھا، میں نے کہا قبلہ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اجرکم اللہ، جو سمجھ گئے ہیں عزادارو، نہیں سمجھے تو جملہ عرض کرتا ہوں۔ جب ہاتھوں کا نام آیا، آنے والے سوار کا ماتھا زوجنا کی زین سے ٹکرایا، رو کر جملہ کہا عبد خدا اگر میرے ہاتھ ہوتے نہ سکینہ کو تماچے لگتے نہ زینب کی چادر۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے، شرم کر کے نہ روئیں۔ حضرت عباس، اور یہ بھی حضرت عباس کی عظمت ہے نا، حضرت عباس کا مقام ہے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بی بی زہرا جسے اپنا بیٹا کہے کہ عباس میرا بیٹا ہے، عباس زہرا کا بیٹا ہے۔ بڑا مان تھا زہرا جائیوں کو حضرت عباس پر۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب 10 محرم کے دن آیا نا، بات یہاں سے چلی تھی، مولا نے فرمایا عباس ان کو روکو، کل جنگ کریں گے، میں آخری زندگی کی رات اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس نے نہیں کہا شریفو بہادر کے لیے لڑنا آسان ہوتا ہے لیکن کمینے دشمن سے جا کر صلح کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ حضرت عباس کی وفا ہے۔ جیسے مولا نے فرمایا غازی جاؤ ایک رات کی مہلت لو، میں اللہ کی عبادت جی بھر کے کرنا چاہتا ہوں۔ سر جھکا کر کہا جی مولا جیسے آپ کا حکم ہے۔ ادھر حضرت عباس چلے، پشت عباس کو دیکھ کر امام معصوم کا یہ جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں حسین تجھ پر قربان ہو جائے، اجرکم اللہ۔ یہ وفا عباس کی انتہا ہے۔ عباس تو نے خواہشات کو قربان کر دیا، امامت کی پیروی کی خاطر حسین تجھ پر قربان ہو جائے۔ آ گیا 10 محرم کا دن، حضرت عباس کو کہا تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ لاشیں آتی رہیں، عباس چپ کر کے دیکھتا رہا، بھائیوں کی لاشیں آتی رہیں، بھتیجوں کی لاشیں آتی رہیں۔ ہر شہید سے پہلے کہتے مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ عزادارو جملہ عرض کرتا ہوں، رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مولا رو کر فرماتے غازی جب تک تو زندہ ہے نا، یہ کربلا کی لڑائی ہے، تو چلا گیا جنگ ختم ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ، تو چلا گیا کربلا کی جنگ ختم ہو جائے گی۔ عزادارو لاشوں پہ لاشیں آتی نہیں۔ ایک وقت آیا پھر آ کر کہا مولا اب تو مجھے اجازت دیں، میرا سینہ پھٹ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا علمدار ہے۔ نظرا یمیناً و شمالا، دائیں بائیں دیکھ کر ایک جملہ کہا آقا ناراض نہ ہونا، وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا فوج تو میری ساری ختم ہو چکی ہے۔ حضرت عباس کو سینے سے لگایا، خیموں کے اندر لے کر آئے۔ عزادارو لوگ کہتے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ جگر پھٹتا ہے۔ وہاں پہنچے جہاں خالی مشکوں والا خیمہ تھا، حضرت عباس نے یہ منظر دیکھا، رونے لگے۔ کہا مولا حالت تو دیکھے بچوں کی، جو ٹھنڈی جگہ تھی نا وہاں بچے رخسار کے بل لیٹے ہوئے تھے، شاید کچھ ہماری پیاس کو سکون مل جائے، شاید دلوں کو قرار آ جائے۔ یا 4 سال کی بی بی سکینہ سامنے آ کر کہتی ہے چچا عباس میرے بھائی علی اصغر کے لیے پانی لائے نا، میرا اصغر پیاسا مر جائے گا۔ کچھ اہل منبر کہتے ہیں بیٹھے مولا حسین بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا میری بیٹی سکینہ تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ اجرکم اللہ، بابا میرا بھائی 6 مہینے کا ہے۔ مولا فرماتے سکینہ میرا بھائی کا 32 یا 34 سال کا۔ مولا رو کر فرماتے سکینہ خیال سے ٹور چلانا، خیال سے چچا کو بھیجنا، ایسا نہ ہو کہ جب شام کے رستے میں تماچے لگیں گے تجھے چچا غازی بہت یاد آئے گا۔
اجرکم اللہ، اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے۔ ایسے نہیں حضرت عباس کی وفا کو سلام، خالی مشک بی بی سکینہ، کہاں کڑیل جوان، کہاں 4 سال کی بچی، اتنا جھکے کہ حضرت عباس نے اپنے ہاتھ بی بی سکینہ کے قدموں پر رکھ دیے۔ اجرکم اللہ، مولا کا لقب ہے سقائے سکینہ، بی بی سکینہ کا ماسکی، حسین کے بچوں کے لیے پانی لانے والا، وہ حیدر کرار کا بیٹا، یہ لقب فخر کے ساتھ، یہ وفائے حضرت عباس ہے۔ غازی جا رہے ہو نا پانی لینے، آخری دفعہ رسول زادیوں کو سلام کر کے جاؤ۔ عزادارو، حضرت عباس آئے، خیمے میں درمیان میں ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، بی بی زینب کبریٰ ریت پر لکیریں لگا رہی ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عباس اس طرح بیٹھے جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ آقا زادی نوکر کا آخری سلام، عزاداروں میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، یہ سلام کرنے والا جانتا ہے، یا جس کو سلام کیا بی بی زینب کا حوصلہ جانتا ہے۔ غازی جا رہے ہو؟ جی میری آقا زادی جا رہا ہوں۔ اچھا غازی جا رہے ہو نا، ایک بات کا مجھے یقین ہو گیا ہے۔ آقا زادی کون سی بات؟ میرا بچپن تھا، بابا علی کی گود میں بیٹھی تھی، ہوا چلی، میرے سر سے چادر اتر گئی، بابا نے میرا سر چوما، میری کلائیوں کو چوما اور رو کر کہا زینب ایک دن تیری چادر لوٹی جائے گی، تجھے قید کر کے کوفہ شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ غازی اللہ نے تیرے جیسا بھائی دیا، جب تو چلتا تھا تجھے دیکھ کر میں سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو۔ اجرکم اللہ، اس بہن کی، اس کی بہنوں کو بازاروں میں کون پھرا سکتا ہے، کون چادریں لوٹ سکتا ہے؟ غازی تو جا رہا ہے، مجھے یقین ہو رہا ہے میرے بابا کا کہا بھی سچ ہوگا، میری چادر بھی لوٹی جائے گی۔ اجرکم اللہ، عزادارو حضرت عباس آئے، ایک نیزہ ہزاروں کے لشکر کو دریائے فرات کے کنارے سے ہٹایا، گھوڑا پانی میں ڈالا، پانی بھرا مشک کے اندر، چلو میں پانی لیا، پیا نہیں بلکہ پانی واپس پھینک دیا۔ آقا امیر المومنین کی وصیت یاد آ گئی، غازی اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے پیاسے ہوں۔ عزادارو ایک اہل منبر پڑھ رہے تھے، حضرت عباس تو وفادار ہیں، ان کا گھوڑا بھی اتنا وفادار تھا، جب دیکھا نا مالک نے پانی نہیں پیا، حضرت عباس کے گھوڑے نے بھی پانی سے منہ اٹھا لیا، مشک اٹھائی، چلے خیام کی جانب۔ گھوڑا جتنی تیزی سے مجھے پہنچا سکتا ہے نا، 4000 تیر کمانے کڑکی، 4000 تیر حضرت عباس پر آئے۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان، تیروں پہ تیر لگ رہے ہیں، غازی کو زخموں کی پرواہ نہیں ہے، گھوڑا مجھے زخموں کی پرواہ نہیں، پانی سکینہ تک پہنچ جائے، میدان سے نہیں نخلستان سے گزرے۔ ایک ظالم نے وار کیا، حضرت کا دایاں بازو قلم ہو گیا، مشک کا تسمہ بائیں بازو سے پکڑا، بایاں بازو قلم ہو گیا، مشک کا تسمہ دانتوں سے پکڑا، گھوڑا میرے بازو نہیں ہے، مجھے احتیاط کے ساتھ خیمے پہنچا، سکینہ پیاسی کھڑی ہے۔ عمر صاحب کہتے ہیں جب تک پانی ہے کوئی دنیا کی طاقت غازی کو خیمے جانے سے نہیں روک سکتی۔ عمر صاحب نے کہا ہرملا کوئی تیر چلا، اس نے 6 شعبہ تیر مارا جو حضرت عباس کے سینے کو چیرتا ہوا مشک کے اندر جا کر لگا۔ حضرت عباس کی چیخ بلند ہوئی، بعد میں کسی نے کہا مولا سجاد سے آقا حضرت عباس بلند آواز سے کیوں رو رہے تھے؟ مولا زخم کی وجہ سے کہا خاموش، میرے وفادار چچا کی توہین نہ کر، غازی زخم کو نہیں رو رہا تھا، سکینہ کی پیاس کے پانی بہنے کو رو رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اب تو میرے بازو نہیں ہیں، میں پانی کیسے بھروں گا؟ 2 شہید ہیں عزادارو، حضرت علی اکبر، حضرت عباس۔ جب حضرت علی اکبر زخمی ہو گئے نا، گھوڑے سے کہا مجھے خیموں کے نزدیک لے جا، میرا بابا ضعیف ہے، میری لاش پر مشکل سے چل کر آئے گا۔ حضرت عباس نے الٹ کہا گھوڑا مجھے خیمے نہ لے جا، مجھے فوجوں کے درمیان لے جا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے پانی کا کہہ کر۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ عزادارو، ہر شہید نے مدد کے لیے بلایا، واحد شہید حضرت عباس جس نے کہا مولا نوکر کا آخری سلام۔ 3 نوحے حضرت حسین نے پڑھے، کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا الان ان کا سرت ظہری، غازی تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، وقلت ہیلتی، غازی جنگ ختم ہو گئی۔ چلتے ہوئے حضرت عباس کی لاش پر آئے،
اور عزادارو ایک مصائب کا جملہ جو سب سے بڑا تھا وہ تو میں نہیں پڑھ سکا، اشارہ کر دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کوئی بلندی سے گرے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے نا؟ ہائے عزادارو حضرت عباس کے بازو تو نہ تھے، اللہ جانے خاک کربلا پر کیسے گرے۔ جب گرے نا مولا حسین آئے، ایک جملہ کہا مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری میں خاک کربلا ہے، دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، جانے سے پہلے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے زخم صاف کیے، تیسرا نوحہ پڑھا۔ مولا فرماتے غازی تیسرا نوحہ سنو گے؟ جی میرے آقا فرمائیں۔ مولا فرماتے ہیں کل تک جو بیویاں تیرے علم کو دیکھ کر سکون کی نیند سوتی تھیں، آج سے زہرا جائیوں کی نیندیں ختم ہو گئی۔ عزادارو مجھے بتاؤ شام غریباں سوئی تھی زہرا کی بیٹیاں؟ 10 محرم کی رات یہی عباس پہرا دے رہے تھے، شام غریباں اتنی اجڑ گئی، جلی ہوئی خیمے کی چوب اٹھا کر جب بی بی زینب نے کہا الحافظ والحفیظ، غازی دیکھ زینب پہرے دے رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے۔ چہرہ صاف کیا، حضرت عباس نے رونا شروع کر دیا۔ غازی کیوں رو رہے ہو؟ مولا تیری غربت رلا رہی ہے۔ میری غربت کیا ہوا؟ مولا صبح سے 71 لاشیں اٹھائیں، ہر شہید کا سر اپنی گود میں رکھا، اکبر گرا سر گود میں رکھا، حبیب گرا سر گود میں رکھا، میں غلام گرا میرا سر گود میں رکھا ہے۔ مولا تھوڑی دیر بعد کون تیرا سر گود میں رکھے گا؟ کون ہوگا جو تجھے اپنی گود میں تیرا سر رکھے گا؟ یا پشت سے بی بی کی آواز آئی ہوگی عباس تو چین کی نیند سو جا، حسین جانے یا اس کی ماں فاطمہ زہرا جانے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جملہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ کچھ اہل منبر پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام نے وصیت کی تھی میری لاش خیمے نہ لے جانا، یہ جملہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بزرگ علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کی لاش اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو میں نے جملہ پڑھ دیا ہے، زندہ عباس کو تلواروں کے اتنے زخم ملے، چاروں طرف سے بدن اطہر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ادھر سے مولا اٹھاتے دوسری طرف سے گوشت کے ٹکڑے گر جاتے۔ غریب نے وہی لاش رکھ کر کہا غازی اللہ کے حوالے، قیامت تک ادھر تیرا روزہ ہوگا ادھر غریب کا روزہ ہوگا، میں اس کی زیارت قبول کروں گا جو پہلے تیری زیارت کر کے آئے گا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ اور التماس دعا، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ 10 محرم والے دن جس شہید کی لاش آتی بیبیاں نام لے کر بیان کرتی، علی قاسم کی لاش آئی واہ علی قاسمہ، علی اکبر کی لاش آئی واہ علی اکبرہ، اون محمد کی لاشیں آئیں واہ اون محمدہ۔ واحد شہید ہے حضرت عباس جس کی لاش تو نہیں آئی، مولا خالی علم لے کر واپس آئے۔ سید زادیوں نے علم کو دیکھا، کسی بی بی نے مولا کا نام لے کر ماتم نہیں کیا، ساری بیویوں نے سر سے چادریں اتاری، خاک کربلا ڈال کر ایک جملہ کہا واہ حجابا واہ حجابا واہ حجابا، آئے غازی ہمارا پردہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔